السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں ڈاکٹر زوہا نے کراچی گولی مار سے بھیجی ہے۔ آئیے زوہا کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام زوہا ہے۔ آج کل میں کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں او پی ڈی کرتی ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے آئے ہیں۔ 3 منزلہ مکان میں 22 افراد رہتے تھے۔ ہر سائز کا بچہ ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوا۔ سارا خاندان کہتا تھا رشید اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا کر کیا کرے گا، کرنا تو اس نے ہانڈی روٹی ہی ہے۔ لیکن میرے ابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میری پڑھائی کا آغاز ہوا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے پڑھنے کے لیے سکون اور تنہائی چاہیے تھی، جو کم از کم اس گھر میں تو میسر نہیں تھی۔ لیکن میں مزید اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا یہ حل نکالا۔ ہماری چھت پر پانی کی ٹنکی بنی ہوئی تھی۔ اس تک باقاعدہ لوہے کا زینہ جاتا تھا اور اس ٹنکی کے ساتھ تھوڑا سا فرش بھی بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹی سی باؤنڈری بھی بنی ہوئی تھی جس کی ہائٹ بہت کم تھی۔ میں نے اس کونے کو پکڑ لیا، وہاں گتے کے ٹکڑے بچھا لیے اور امی سے ایک رضائی لے کر آ گئی۔ مسئلہ روشنی کا تھا۔ میرے بھائی نے تار ڈال کر جگاڑ کر کے بلب لگا ہی دیا۔ یہ بن گیا میرا اسٹڈی روم۔ میں بہت خوش تھی۔ در حقیقت مجھے اس چیز کی بہت ضرورت تھی۔ ویسے بھی رات 10 بجے کے بعد باہر اتنا شور نہیں رہتا۔ میں آرام سے یہاں کتابیں کھول کر جو بیٹھی، کب رات کا 1 بج گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اور پھر جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں تو کتابیں اٹھائے نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر واضح طور پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، میں اتنے گھنٹے کھلی فضا میں بیٹھ کر آئی تھی۔ یہاں تو ایک کمرے میں 6 لوگ سو رہے تھے۔ پھر مجھے سونے میں بہت مشکل ہوئی۔ دوسرے دن 10 بجے میں نے اپنا تکیا اور چادر بھی اٹھا لیا اور اماں کو کہہ دیا میں نے ساری رات پڑھنا ہے، میرا ٹیسٹ ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، مجھے کافی پڑھنا تھا اور میں اوپر آ گئی۔ آج میرا ارادہ یہی سونے کا تھا۔ میں فطرتاً نڈر تھی۔ میرا اپنا ایک نظریہ تھا کہ اگر ہم بنا وجہ ان چیزوں سے ڈریں گے اور ان کو ہوا بنائیں گے تو یہ ہمیں تنگ کریں گی۔ اور سچ بات یہ بھی تھی کہ میرا کبھی بھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ سر جھکا کر پڑھتے پڑھتے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ میری کمر اکڑ چکی تھی۔ یہ تو شکر تھا کل چھٹی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ لوگوں کی چھتیں، ان پر ہلکی ٹمٹماتی روشنیاں اور سناٹا۔ پرسکون ماحول میرے لیے تو آئیڈیل تھا۔ یہی سکون تو مجھے چاہیے تھا۔ میں اس چھوٹی سی جگہ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ کیونکہ میں اونچائی پر کھڑی تھی تو میں اطراف کی چھتوں کو بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک مجھے ہماری گلی سے 2 گلی آگے کی ایک چھت پر کچھ سایہ سا حرکت کرتا محسوس ہوا۔ میں غیر ارادی طور پر اس طرف غور سے دیکھنے لگی اور پھر ایک اور سایہ وہاں دکھائی دیا۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 6 سے 7 لوگ آ گئے۔ وہ ناچ رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ مجھے تو یہی لگا شاید اس گھر میں شادی ہو رہی ہوگی۔ مجھے اس طرح دیکھنا دلچسپ لگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا اچانک ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے، اور میری دلچسپی حیرانی پھر پریشانی میں بدل گئی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک آدمی نے سب کو اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی، لوگوں کو بلانا چاہ رہی تھی، لیکن میرے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ کیا حقیقت میں کوئی کسی کو چھت سے اٹھا کر پھینک رہا تھا؟ میری تشویش کو پھر ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے یہ سمجھ آیا وہ جتنے لوگوں کو پھینک رہا تھا اتنے ہی لوگ واپس آ رہے تھے۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی کلپ جو بار بار چل رہا ہو۔ اب تو مجھے لگا میری چیخ ہی نکل جائے گی۔ میں نے بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے باز رکھا، اور میں نیچے بیٹھ گئی اور اس دیوار کی آڑ میں ہو گئی۔ اس کا مطلب جو دکھ رہا تھا وہ کوئی غیر مرئی چیز تھی۔ مجھے خوف تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب ایک تجسس بھی تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باؤنڈری وال کی اس دیوار سے سر اٹھایا تو اس چھت پر اب سناٹے کا راج تھا۔ میں گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈر تو مجھے لگ رہا تھا، سچ بات تو یہ تھی کہ میں یہ ڈرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس یہ واحد ٹھکانہ تھا۔ میری پڑھائی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ میں نے خود کو یہی تسلی دی۔ کون سا وہ ہماری گھر کی چھت پر ناچ رہے تھے، اچھا خاصا دور تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا اور پھر کتابیں کھول لی۔ ظاہر سی بات ہے میرا دھیان تو ہٹ گیا تھا۔ اب میں پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ذرا سا بھی کوئی کھٹکا یا ہوا چلتی تو میں چونک جاتی۔ جب پڑھائی ہی نہیں ہونی تھی تو کیا کرنا تھا؟ میں نے سامان سمیٹا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے نیچے اتر آئی اور اپنے بستر پہ جا کر سو گئی۔ دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جب پڑھنے بیٹھی تو میری ایک کتاب کم تھی، شاید میں اوپر ہی چھوڑ آئی تھی۔ بھاگ کر اوپر گئی تو شکر ہے مجھے میری کتاب وہاں پڑی مل گئی۔ واپس پلٹتے پھر ایک چور نظر اس طرف ڈالی جس چھت پر میں نے رات کو وہ تماشا دیکھا۔ اس وقت دن کی روشنی میں وہاں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ سب کچھ نارمل ہی لگ رہا تھا، جیسے سب گھروں کی چھتیں دکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بھی عام سی چھت تھی۔ میں واپس پلٹ گئی۔ جب میں نیچے واپس آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ حالانکہ دن کی روشنی میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر میرے قدم بھاری ہونے لگے۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ ہو گئی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ نیچے آ کر میں کچھ ایسی مصروف ہوئی کہ مجھے یہ سب سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور کتابوں کے ساتھ میں نے ایک چیز اور اٹھائی۔ وہ تھی میرے بھائی کی دوربین، جو اس کو ماموں نے دبئی سے لا کر دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت دوربین تھی، اور خاص بات اس میں یہ تھی کہ وہ نائٹ ویژن تھی۔ میں نے اس کو چھپا کر بیگ میں ڈال لیا۔ اوپر پہنچ کر میں نے آیت الکرسی اور کچھ دیگر دعائیں پڑھ کر اپنے ارد گرد دم کیا
اور مطمئن ہو کر کتاب کھول لی۔ میرا پورا ارادہ تھا کہ بس اپنی پڑھائی پر فوکس رکھوں گی، اور میں نے ایسا کیا بھی۔ اور پھر نہ میں نے کھڑے ہو کر دوسروں کی چھتوں پر جھانکا، نہ مجھے کچھ دکھا۔ چھوٹی سی تو وہ جگہ تھی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھو ویسے ہی چھپ جاتی تھی۔ وہ دوربین میں نے بس غیر ارادی طور پر اٹھائی تھی۔ آج یہاں اتنا سکون رہا کہ میری پڑھائی بہت اچھی ہو گئی۔ میں کئی گھنٹوں سے مستقل پڑھ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں اکڑ گئی تھی، لیکن بجائے کھڑے ہونے کے میں اس مختصر جگہ میں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ وقت دیکھا تو 2:30 بج گئے تھے۔ بجائے نیچے جانے کے میں نے یہیں سونے کا ارادہ کیا، اور میں بہت جلد سو بھی گئی۔ کل والا سارا منظر مجھے اس رات خواب میں آیا۔ وہی سب کچھ میں چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو 3:30 بج رہے تھے۔ شاید لاشعور میں وہ سب تھا اس لیے، لیکن مجھے لگا اب میں سو نہیں پاؤں گی۔ میں تکیہ اٹھا کر نیچے اترنے لگی، لیکن پھر میں نے وہی کیا۔ ایک لاشعوری سی حرکت، اس چھت پر نظر ڈال دی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں جاتے جاتے رک گئی، اور یہی شاید میں نے غلط کیا۔ اب مجھے خوف نہیں تھا۔ جب خوف نہیں محسوس ہوا، اطراف میں پھیلا ہوا سناٹا سکون لگنے لگا۔ میں مطمئن سی کھڑی ہو گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا اس چھت کی برابر والی چھت پر کوئی سایہ سا کھودا۔ میں چونک پڑی۔ کچھ تھا ضرور، ہو سکتا ہے بلی ہو۔ میں نے جلدی سے بیگ سے دوربین نکالی اور لگی جائزہ لینے۔ جب میں اپنی دوربین گھما کر اطراف کی چھتوں کا جائزہ لینے لگی، مجھے تو اس کام میں مزہ آنے لگا۔ میں نے اس گھر کی طرف کا پورا جائزہ لیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر میں لگی باری باری ہر گھر کی چھت کو دیکھنے۔ جیسے ہی میں نے اپنی دوربین کا رخ اس چھت کی طرف کیا جہاں وہ سائے میں نے دیکھے تھے، عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اتنا واضح احساس اس نے مجھے ہلا ڈالا۔ دوربین میرے ہاتھوں میں لرز گئی۔ میں نے نظریں ٹیڑھا کر کے دیکھنا چاہا۔ مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہے۔ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ پیچھے پلٹنے کی میری ہمت نہیں تھی، اور آگے میں کہاں جاتی۔ میں بہت اونچائی پہ کھڑی تھی۔ میں نے بمشکل حواس سنبھالے اور بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ بس نہ جانے کون سی نیکی تھی۔ میرے ابا آنکھ کھلنے پر مجھے بستر پہ نہ پا کر مجھے دیکھنے اوپر آئے۔ زوہا، زوہا، وہ جیسے ہی آوازیں لگاتے اوپر آئے، میں پلٹ کر بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ابا سمجھ گئے میں ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے نیچے لائے، پانی پلایا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ وہ چپ ہو گئے۔ مجھے پڑھ کر دم کیا، لیکن مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ میں جب تکیے پہ سر رکھتی، آنکھیں موندتی، مجھے میرے کانوں میں سرگوشیاں سی سنائی دیتی۔ صبح ہوئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ مسجد سے مشرف صاحب کو بلوایا گیا۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے اور دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ وقتی طور پہ میں کچھ بہتر ہوئی، لیکن وہی چیز پھر ہو جاتی۔ میں جب رات کو لیٹتی تو مجھے کانوں میں سرگوشی محسوس ہوتی، اور کبھی کبھی مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا کہ میرے پیچھے
کوئی کھڑا ہے۔ ایک بار تو واضح طور پر میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ سخت کھردرا سا ہاتھ تھا۔ میں چونک کر اٹھ گئی۔ اتفاق سے اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ابا نے مجھے ایک اور جگہ سے دم کروایا اور پانی لا کر دیا تو میں اس چیز سے باہر آئی۔ میرا پورا 1 مہینہ اس مسئلے میں خراب ہو گیا۔ میرا اصل مسئلہ تو اپنی جگہ پر تھا۔ ڈاکٹر بننا میرا جنون کی حد تک خواب تھا۔ اس گھر میں رہ کر میرے لیے پڑھائی ممکن نہ تھی، لیکن ابا نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ان کی بیوہ خالہ زاد بہن گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھی۔ بچے ان کے ملک سے باہر تھے۔ ابا ان سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ وہ بخوشی رضامند ہو گئی۔ میں تو بہت خوش ہو گئی۔ یوں میں نے اپنی تعلیم ان کے گھر میں مکمل کی اور آج میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اپنے ڈاکٹر بننے کے سفر میں بہت کچھ دیکھا، لیکن وہ چیز جو چھت پر میرے ساتھ ہوئی وہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہو تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔